يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اللہ جل جلالہ وعتم برحانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا درود محدود آقا نامیدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دلہ ولی ارض و سما. جان کائنات بلکہ جانے دو جہان کائنات شافع عرصہ محشر نافع اسود و احمر رافع ارذل و اسگر قاسم سبیل و قصر متصرف خشک و تر باذن رب اکبر. مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم قصر دانا رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتباء جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. سرکار نے مسجد نبوی کے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین. خلاف معمول کام تھا. صحابہ کی عادت تھی جب کوئی ایسی بات دیکھتے تو امت کی رہنمائی کے لیے سوال کر لیا کرتے تھے کہ حضور یہ آپ نے عمل فرمایا ہے اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا جان عالم آپ پہلے بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور منبر کو رونق بخشتے ہیں تو آپ نے پہلے تو کبھی یہ عمل نہیں فرمایا. آج کیا کوئی خاص حکم ہے؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد نبوی میں تشریف لایا
میں منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو اس وقت جبریل نے دعا کی اور میں نے آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل نے دعا کی اور میں نے آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل نے دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ عرض کیا جان عالم دعا کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا حضور وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا سرکار فرماتے ہیں میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا حضور وہ تباہ ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا حضور وہ تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی اور آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ حضور درود و سلام نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی یہ تین باتیں، تین دعائیں جناب حضرت جبرائیل نے کی اور ان دعاؤں پر آمین میری سرکار نے کی۔ وہ دعا جو کرے جبریل اور آمین سرکار فرمائیں اس کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جس بات کے لیے میں نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے، سرکار نے فرمایا وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، بچہ جب کمرہ حال میں بیٹھتا ہے نا ایگزامینیشن حال میں آ کے، جب پیپر اس کے سامنے آتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ اسی وقت اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ لیکن پھر جب انسان کمرہ امتحان میں ہوتا ہے اسے پھر بھی مدد کی کسی نہ کسی طرف سے امید رہتی ہے۔ پتہ نہیں میرا ایگزامینر مجھے پیپر کرا، میرا ساتھ والا کوئی میری مدد کر دے۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمت نوازشی عنایات بندوں پر رہتی ہیں اور بندے ان سے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ بھی وصول کرتے ہیں۔ انسان اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہے کہ اللہ نے یہ جو مہینہ دیا تھا کیا میں اس کی قدر کر سکتا؟ قدر کیا ہے کہ کیا تم نے ایسے اعمال کیے جو تیرے لیے رب کے حضور تیری بخشش کا سوال کرے؟ لیکن پھر بھی انسان کی ضرورت رہتی ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، ہو سکتا ہے چوتھ یا اگلے دن میں کوئی ایسا عمل کر لوں جو میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اب تو رمضان کا مہینہ بیت گیا، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارے امتحان کا دن ہے۔ آج ہم اندر کے مفتی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، کیا میں اور آپ اپنی بخشش کروا سکیں؟ اگر میں اور آپ اس ماہ رمضان مبارک کی قدر کو پہچانتے ہوئے اپنی بخشش کروا جائیں تو پھر تو ہمارے لیے 7 مبارک بادیاں۔ لیکن اگر اس کی قدر نہیں کر سکے تو صاحبو زندگی نے ابھی پھر موقع دیا ہوا۔ یہ نہیں رب نے فرمایا کہ میری رحمت صرف رمضان تک، فرمایا نہیں، قیامت کی صبح تک تمہارے رب کی رحمت تمہارے انتظار میں رہے گی کہ میرا بندہ کب میرے حضور آ کے جھکے گا، کب آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے میرے حضور معافی کے لیے طلب دستگار ہوگا۔ صاحبو اگر ہم رمضان اس مہینے کی قدر نہیں کر سکے تو یہ لمحات جمعۃ المبارک کے پاکیزہ لمحات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں انسان جو اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے اس کا رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور وہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کے روز قریباً یا تو جمعہ کے خطبہ کے دوران آتی ہے یا عصر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن جو وقفہ ہوتا ہے اس کے درمیان آتی ہے۔ یہ جو اوقات ہمیں ہمارے اسلاف نے بتائے ہیں، اگر ہم ان اوقات میں ایک دن ٹکا کے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو خدا کی قسم سمجھ لینا کہ کائنات کے سارے خزانے اللہ نے تمہیں عطا فرما دیں۔ کیوں کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا ایمان ہے۔
اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت پالے گا اور یہاں سے ایمان لے کر رب کی حضور اس حالت میں اپنے رب سے بخشش ملاقات کرے کہ وہ بخشا ہوا ہوگا تو رب کے حضور ضرور قابل دید ہوگا. تو اس لیے حتی الامکان یہ جو باقی ایام ہماری زندگی میں ہیں ان ایام کو اللہ رب العزت کی یاد میں غور و فکر میں گزارنے کی اللہ مجھ آپ کو توفیق نصیب فرمائے. پچھلے ایام میں یعنی رمضان المبارک کے ہی ایام میں فیصل آباد کی ایک خاتون نے ہمیں اور بڑے رولے ہیں اس حوالے سے کیا فکر میں بندوں کو ہاتھ کھڑے کروا لوں تو شاید کسی کو پتا ہو کہ ساڑھی تے صبح تو لے کے شام تک وہ دوسری طرف دور ہے اس طرف تو نظر ہی کوئی نہیں. فیصل آباد کی خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا. میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں پاکستان میں کیوں؟ آپ بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور میرا بھی تعلق بڑا گہرا ہے. اتنی اسلامی ممالک کیا ان ممالک میں لوگ نہیں ہیں؟ یہ کیا ہے کہ ہر سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد کوئی بھی اٹھتا ہے اور ملک پاکستان میں آ کے یہاں تو کوئی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے لگا دیتا ہے یا ناموس رسالت پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس طرف اور اس دفعہ تو میں کہتا ہوں عقلیں دنگ رہ گئی ہیں. فیصل آباد کی خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے. 1450 سال بعد کسی خاتون کے اندر اتنی ہمت ہوئی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی وجہ یہ ہے یہ میرے عمل ہیں. انہیں پتہ ہے کہ مسلمان کھوکھلے ہو چکے ہیں. انہیں ہم نے قرضوں کے نیچے اتنا دبا دیا ہے ان پہ ہم نے اتنے نوازشات اتنے احسانات کر گئے ہیں کہ آپ اپنے سر اٹھانے کے قابل نہیں. جو جی چاہتا ہے مہینہ گزرتا 2 مہینے گزرتے ہیں سال 6 ماہ وہ نیا شوشہ اٹھا کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیتا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 2-4 دن نہیں گزرے جیلم سے ایک بندہ اور اٹھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. میں کہتا ہوں میں کیوں نہ کل کو کہ یہ ساری چیزیں ملک پاکستان میں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون نام کی شے کوئی نہیں. پہلے اگر 2-4 لوگوں کو پھٹے لگایا ہوتا تو کسی کی جرات ہوتی. اسلام نے یہ جو سزائیں بیان کی ہیں نا اسلام مجھے اور آپ کو مروانا نہیں چاہتا. چوری کی سزا فرمایا چوری کرے ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ خدا میرے اور آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. 1-2 بندے کو صبح لا کے چوک میں کھڑا کر کے ہاتھ کاٹے جائے جرات پڑے گی کسی کی چوری کرنے. یہ سزائیں کن کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے. میں کہتا ہوں جن ملکوں میں قوانین ہیں سعودیہ میں ہے نا ہمارے ہاں ہمارے شرکے کا ایک بندہ گیا ہوا تھا اس نے اس لیے رمضان میں تقریباً 2 کروڑ بندے کی حرم میں انٹری ہوئی ہے. اس دفعہ 27ویں شب تک 2 کروڑ بندے کی انٹری ہوئی ہے حرم میں. اتنے نظام کو کنٹرول کرنا انہیں دار ہے اتنے بندوں کو کنٹرول کرنا. اب نماز سے پہلے جائیں سبھی کے رخ اس طرف ہیں نماز کے فوراً بعد سبھی کے رخ اپنے ہوٹلوں کی طرف ہیں. اتنی مینجمنٹ عقل دنگ رہ جاتی ہے. بتانے یہ لگا ہوں کہ قانون کسے کہتے ہیں. وہاں ہمارے شرکی کے بندے نے ایک شرطے کو شرطہ وہاں کہتے ہیں پولیس والے کو تھپڑ مار دیا. بڑے دھکم بیل کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ رمضان کے دنوں میں وہ اتنی شدت کے ساتھ ان کا نظام ہے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. ہمیں تو جہاں بھی جگہ ملے تو ہم تو نماز راستے میں بھی پڑھ وہ ٹھڈے مار مار کے راستہ صاف کرواتے ہیں کہ تم تو پڑھ لو گے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کہاں جائیں. ان کا بھی تو خیال کرنا ہے نا. وہ ساتھی اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا شرطے نے ایسے کیا اور ہم اسی طبیعت کے مالک ہیں تھوڑی سی سختی کی تو اس نے شرطے تھپڑ دے مارا. انہوں نے ساری عمر کے لیے خروج لگایا اور 4 سال کے لیے سعودی جیل میں قید کر دیا. اور شہزادے نے کہا تھا اس نے کہا تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا تو نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. جو میرے منہ پہ تھپڑ ہے وہ میرے قانون کے منہ پہ تھپڑ. اس کی وجہ یہ ہے اب بڑے بڑے جگیردار جاتے ہیں بڑے بڑے مالدار وہاں پہ جاتے ہیں لیکن سارے یہاں کسی کی جرات نہیں. کیوں؟ وجہ قانون ہے. پتہ ہے یوں کریں گے تو قانون کے ہاتھ میں آئے اور قانون کے آگے تو کوئی نہیں. یہاں تو میں کہتا ہوں وہاں ایک شرطے کی ویلیو آئی ٹی سے بھی زیادہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ اس کا پروٹوکول ہے جو شرطے نے لکھ لیا. اس کے بعد ہم تو یہاں سے لکھوا کے جاتے ہیں اگلے کے پاس گئے اس نے نیا سائن کر دیا اگلے نیا سگنیچر
سارا قصہ گول وہاں جو شرطے نے لکھ دیا سو لکھ دیا، وہاں جا کے آپ کو کوئی جج بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکے. اس کی وجہ تبھی تو یا مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے روز میں پاکستان میں ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ قانون کوئی نہیں. ہمارے یہاں ایک پچھلی عورت نے گستاخی کی تھی، ہم نے پروٹوکول کے ساتھ انہیں اغیار کے حوالے کر دیا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر کیوں ہی ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں یہ تمہارے عمل ہے، ہمارے سینوں کو کیوں چھلنے کرتے؟ تکلیف تو ہمیں آنا ہے. ہمارے مسلمان، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کوئی نہیں. اگر اسی طرح باہے بگائے لوگ اٹھ کے فتنوں کی طرف، اور تھوڑے فتنے ہیں کہ جن کا سدے باب ہم نے کرنا ہے. اگر ان لیکن ایک بات ہے کہ رعایا کے سامنے یہ بات یاد رکھو، کوئی بھی قانون کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر رعایا اٹھ کری ہو، آج ملک پاکستان میں میرے ملک کا ہر باشندہ اپنی روٹی کے لیے کھڑا ہے، اپنے کپڑے کے لیے کھڑا ہے، اپنی نالی اور گلی بنانے کے لیے کھڑا ہے. وہاں ایک زبان ہو کے اگر یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. اس عورت نے گستاخی کی ہے اور اللہ کے سونے محبوب نے یہ پیغام ارشاد فرمایا، من سب نبیًا فاقتلوہ، اس کی سزا صرف قتل ہے. اگر بایا زبان ہو کہ مسلمان اس چیز کا مطالبہ کریں تو کیا ہمارے حکمران اس چیز کی طرف توجہ نہیں کریں؟ لیکن توجہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کسی شے کا. جب پتہ ہی نہیں تو وہ پھر سمجھتے ہیں یہ سو گئے ہیں، جو چاہتا ہے. ہمارا کام ہے ہم نے چند سکے لینے ہیں، اس کی طرف چند سکے لینے ہیں، اس کی طرف. لیکن اللہ کا پاک کلام کس کی طرف دعوت فکر دے رہا ہے؟ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. میرا اور آپ کا دعویٰ تو ہے مومن ہونے کا، لیکن اللہ کا پاک کلام کسے مومن کہتا ہے؟ سنیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے محبوب مکرم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا حبیب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان کو رکھتی ہو، روز آخرت اور اللہ پر ایمان کو رکھتی ہو. باقی یہ اول اور آخر کو بیان کر دیا گیا، باقی ساری چیزیں درمیان میں آ گئی. یعنی اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہو، ملائکہ پر ایمان رکھتی ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مسلمانوں میں ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کے بعد یوادون اللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاریاں لگا. اللہ پر ایمان بھی رکھیں، روز آخرت پر ایمان بھی رکھیں، پھر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاریاں بھی لگیں. فرمایا مومن ایسا کام نہیں کرتے. مومن کی کیا شان ہے؟ اغیار ہے نا، ہم دور دور سے ہی قریب کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا سنگی ہے، وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے. یہ بھی اس طرح فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ مسلمان کا رویہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن مسلمان کا دشمن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا یار مسلمان کا یار ہے. پھر فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ نے رشتوں کو گنوایا. فرمایا اگر یہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو بندہ مومن کے بھی دشمن. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بندے کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بندہ ماں باپ کو نہیں دیکھے گا، اللہ اللہ کے رضا کو دیکھے گا، اپنے رب کو دیکھے گا، اپنے رب کے رسول کی محبت کو دیکھے گا. پھر فرمایا او ابناءہم، اگرچہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، بندہ مومن اپنے بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بندہ مومن کنہیں دیکھے گا؟ فرمایا بندہ مومن اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھے گا. پھر فرمایا او اخوانہم، اگرچہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرنے والے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھا جائے گا. پھر فرمایا او عشیرتہم، خواہ کنبے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے تو میرے بھی دشمن ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے تو آپ کے بھی دشمن ہیں. فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے
اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنے بیٹوں کو چھوڑتا ہے، فرمایا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اللہ کے حضور سے انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ ایمان کو پکا کر دے گا۔ بڑی محبت ہے، باپ کو چھوڑنا بڑا اوکھا ہے، بیٹوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، بھائیوں سے قطع تعلقی کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ ایمان کو پکا کر دے گا۔ پھر باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، عزیز و اقربا کی محبت اسے ایمان کی دولت سے محروم نہیں کر سکے گی۔ پھر فرمایا کہ تمہاری نظروں میں یہ ہے کہ ماں باپ کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، فرمایا اس میں بھی ہماری دولت ہے۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا یہ کیوں ممکن ہوگا؟ اس لیے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم نے جبرائیل کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جبرائیل جو ہماری رضا کے لیے اپنے رشتوں کو ترک کر کے ہمارے دروازے پہ آتا ہے، قیامت تک تیری ڈیوٹی ہے، تو نے ان کی مدد کرنی ہے، تو نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا، کسی بھی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑنا، تو نے ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسی خوشخبری انہیں سنائی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کو پایا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا مسلمانوں وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ کے بھی اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا لوگوں یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، جس کی نظر میں ویلیو ہے تو اپنے رب کی رضا کی ویلیو ہے، جس کی نظر میں قدر ہے تو اپنے رب کی رضا کی قدر ہے۔ پھر فرمایا تم کہتے ہو وہ کامیاب ہو گیا، تم کہتے ہو یہ کامیاب ہو گیا، فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا خبردار سنو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پایا ہے، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن تو میں بھی پڑھ رہا، قرآن تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سنا میں نے بھی، سنا آپ نے بھی، لیکن خدا کی قسم عمل کیسے کرنا ہے یہ میری سرکار کے اصحاب نے بیان کر کے بتایا۔ بیان کرنے میں بڑا آسانی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ باپ بھی آئے گا تو نہیں دیکھا جائے گا، بیٹا بھی آئے گا تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن عمل بڑا مشکل ہے۔ لیکن پڑھ کے دیکھو میرے نبی کے اصحاب نے باپ نہیں دیکھا، بیٹا نہیں دیکھا، کنبہ نہیں دیکھا، رشتہ دار نہیں دیکھے، اللہ کے رسول کی محبت کے درمیان جو بھی آیا ہے اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کر کے رکھ دیا۔ فرمایا باپ بھی آئے گا تو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک دن میری سرکار تشریف فرما ہے، اتنی دیر میں امیر المؤمنین امام الواصلین سرکار سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ رسالت میں ہے، سرکار تشریف فرما ہے، امیر المؤمنین امام الواصلین سرکار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا جان عالم، فرمایا جی عرض کیا جان عالم آج گھر میں گفتگو ہو رہی تھی، باپ بھی اگر آئے گا تو نہیں دیکھا جائے گا۔ کہا حضور گفتگو ہو رہی تھی میرے اور میرے باپ کے درمیان، گفتگو کے دوران میرے باپ نے آپ کے بارے میں ایسے جملے کہے، حضور برداشت نہیں ہوا، میری سرکار نے فرمایا کیا کیا؟ عرض کیا جان عالم میں نے باپ کو تھپڑ مارا، زمین پہ بچھاڑ دیا۔ میری سرکار نے شان رحمت للعالمین کا اظہار کیا، فرمایا باپ کو مارتے نہیں ہیں۔ عرض کہ حضور آپ کے بارے میں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ بھی آئے گا نہیں دیکھا جائے گا۔ کہا حضور آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، برداشت نہیں ہوا، تھپڑ مارا، زمین پہ گرا دیا۔ میری سرکار نے فرمایا نہیں، باپ کو آئندہ ایسا نہیں کرنا، لیکن قربان جاؤں جن کا ایمان کامل ہے، جن کی محبت بارگاہ رسالت میں قبول ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ کہا حضور آپ کے بارے میں بات کی ہے،
ابھی تو تھپڑ مارا ہے. عرض کیا حضور خدا کی قسم اس وقت اگر ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو باپ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ. ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے. آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا. اگر سرکار تلوار بھی ہوتی تو سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا تھا. میں کہتا ہوں چشمے فلک نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ پتر اپنے باپ کو مارا. پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. یہ تو تھپڑ مارا نا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن اپنی تلوار سے اپنے بابے کو قتل کیا. اپنی تلوار سے اپنے بابے کو قتل کیا ہے. میں کہتا ہوں فلک بھی حیران ہوتا ہوگا, فرشتے بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ تو رنگ کے بارے میں, یہ تو نسل کے لیے ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج نہ رنگ دیکھا جا رہا ہے, نہ نسل دیکھی جا رہی ہے, نہ خون دیکھا جا رہا ہے, نہ قبیلہ دیکھا جا رہا ہے. آج دیکھا کیا جا رہا ہے؟ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ محمد عربی کا غلام کون ہے, دشمن کون. غلام ہے تو سینے سے لگایا جا رہا ہے, دشمن ہے تو اڑایا جا رہا ہے. بھائی نہیں دیکھا جا رہا, بیٹا نہیں دیکھا جا رہا, باپ نہیں دیکھا جا رہا. حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا نا, ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا کلوز ہے, بڑی محبت کا رشتہ ہے. بڑی دشمنیاں بھی ہونا تو بیٹا اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, ماں بھی اپنے بیٹے کو تڑپتا اور ترستا ہوا نہیں دیکھ سکتی. حضرت سعد بن وقاص نے اسلام قبول کیا. آپ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب آپ سلام قبول کر کے واپس آئے نا, آ کے اپنی ماں کو بتایا, کہا ماں جی میں اسلام قبول کر کے آ گیا. ماں نے کہا سعد اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. میں نے کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, کہا نہیں. ماں نے دھمکی دی, کہا سعد نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ میں اپنی جان دے دے قربان جاؤں. ولو کانوا آباءہم, اگرچہ باپ بھی آئے گا نہیں دیکھا جائے, ماں بھی آئے گی نہیں دیکھا. حضرت سعد بن وقاص نے میں نہیں کلمہ پڑھنا چھوڑتا. کہا نہیں چھوڑے گا تو اپنی جان دے دیں گے. حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا ماں یہ تیری صرف ایک جان ہے جس کے نکلنے کی تو مجھے دھمکی دے رہی ہے. ماں اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوتی اور ہر جان کے نکلنے پر تو اپنے لخت جگر سعد بن وقاص کو آواز دیتی کہ سعد تیرے حبیب سے واپس آ جا. ماں تجھے 1000 بار مرتا ہوا تو دیکھ سکتا لیکن ایک بار بھی تیرے حبیب سے میں واپس آ جا. فرمایا ماں 1000 بار تجھے مرتا ہوا تو دیکھ سکتا لیکن ایک بار بھی میں نے در حبیب سے واپس نہیں آنا تھا. صاحبو یہ جو اسلام میرے اور آپ کے پاس آیا ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں آ گیا, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اور آج ہماری ویلیو کیا ہے سمجھ سے باہر ہے. پھر فرمایا او ابناءہو, اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بیٹے بھی ہوں گے نہیں دیکھا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے, آپ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن آپ کے پاؤں کو دبا رہے, دباتے دباتے عرض کیا ابا جی آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے لیکن میں نے تلوار پیچھے کر لی کہ میرا باپ ہے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کائنات کی ساری محبتیں قربان نہ کر دیں. سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے بیٹھ جلال میں آ گئے. فرمایا پتر کیا کہا؟ عرض کیا ابا جی آپ میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا پتر میں تیری تلوار کے نیچے آیا اور تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, لیکن خدا کی قسم اگر اس میدان میں تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا نا تو تیرا باپ تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نا بلکہ محمد عربی کا استاد سمجھ کے تیری گردن پر اٹھا چھوڑتا نا, بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد سمجھ کے تیرا سن سے جدا کر کے. یہ اسلام ایسے تو نہیں پھیلا, یہ ان چاہتوں سے, یہ ان جذبوں سے, یہ ان محبتوں سے پھیلا ہے. پھر فرمایا او اخوانہ ہو, اگرچہ بھائی بھی اللہ کے رسول کے دشمن ہوں گے نہیں دیکھا جائے گا.
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کیا. کہتے ہیں بھائی بھائیاں دیاں باواں، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ آج میری باں ہے. آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ محمد عربی کا غلام تھا. آج دیکھا یہ جا رہا ہے، میں کہتا ہوں مجھے یہ بھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی یاد آ جاتا ہے. بندہ مومن کا کام یہ ہے پہلے اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کی رضا دے کہ میرا رب کس عمل میں راضی ہے، میرے رب کا محبوب کس عمل میں راضی ہے. پھر فرمایا او عشیرتا، خواہ کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ داری اللہ اللہ کے رسول کے گستاخ کیوں نہ ہو، اللہ اللہ کے رسول کے دشمن کیوں نہ ہو، نہیں دیکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو بدر کے میدان میں اپنی تلوار سے قتل کیا. سگے ماموں کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کیا. اور میں کہتا ہوں یہاں محبتیں دم دے جاتی ہیں. صلح حدیبیہ کے میدان حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو صلح کا موقع بنا ہے نا، کفار کسی طرح پہ بھی صلح سے تیار نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا. کہا جائیے جا کے سرکار کی بارگاہ سے وہ سارے انداز دیکھ کے آئیے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے صحابہ کا ادب دیکھا سرکار کی بارگاہ میں. تو دوبارہ جا کے جو باتیں کفار کو بتائی نا، کفار پھر صلح کی طرف راغب ہوئے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا؟ کہا میں شام میں بھی گیا، کیسر و کسرا کے میں نے محلات دیکھے ہیں، خدا کی قسم اتنا پروٹوکول میں نے بادشاہوں کا بھی نہیں دیکھا جتنی عزت خدا کی قسم مسلمان اپنے نبی کی کرتے ہیں. فرمایا کیا کرتے ہیں؟ کہا جب وہ وضو فرماتے ہیں تو مسلمان سرکار کے بچے ہوئے وضو پہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں اتنی ٹگو دو کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں اتار کر. کہا میں سرکار کی بارگاہ میں گیا ہوں، وہ اپنے نبی کی آواز سے آواز کو بھی اونچا نہیں کرتے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے نا، ابھی اسلام قبول کوئی نہیں کیا تھا، بات کرتے کرتے ان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی. تو پاس ہی حضرت اسید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. جب آواز تھوڑی سی اونچی ہوئی نا تو بلند آواز سے کہا، فرمایا عروہ اب تیری آواز میری سرکار کی آواز سے اونچی ہوئی ہے، لیکن اگر آئینہ تیری آواز اونچی ہوئی نا تو میں تیری گردن اتار کے رکھ دوں. یہ سرکار کی موجودگی میں ارشاد فرمایا. اور باتیں کر رہے تھے نا، باتیں کرتے کرتے نا یوں جیسا ہم کہتے ہیں چھڑو جی صلح کر لیں، یوں ہاتھ بلند کیا تو ہاتھ سرکار کی داڑھی مبارک کے قریب پہنچا، داڑھی مبارک کے صرف قریب پہنچا. تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کفار کی طرف سے آیا. اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کر لیا اور سرکار کے پیچھے اپنی تلوار لیے کھڑے ہیں. جب یہ دیکھا نا کہ چچے کا ہاتھ تھوڑا سا بلند ہوا ہے تو آپ نے تلوار نکالی، تلوار کا دستہ چاچے کے بازو پہ مار کے کہا، فرمایا آئندہ، فرمایا اب تو تیرا ہاتھ یہ سرکار کے چہرے کی طرف بلند ہوا ہے، فرمایا اگر دوبارہ بلند ہوا تو تیرا ہاتھ اتار کے رکھ دوں. سگے چاچے کو کہا ہے، اسے کہتے ہیں ناموس رسالت پڑھ دیں، اسے کہتے ہیں کنبے کو قربان کرنا. وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا اس سے میری فلاں رشتہ داری ہے، اس سے میرا فلاں مراسم ہے، اس سے میرا فلاں تعلق ہے. وقت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یاد جسے ہم نے سینے سے لگانا ہے. اور پھر احد کے میدان میں یہ منظر بھی دیکھا کہ احد کے میدان میں شیطان کی طرف سے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر چلتی چلتی مدینہ طیبہ پر ابو شاک کے لیے سب سے بڑی دردناک قسم کی خبر تھی. اتنی دیر میں مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو بھی پتہ چلا محبت ہے بھائی. اب بات یہ ہے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی میدان جنگ میں شہید ہیں، آپ کے شوہر بھی میدان جنگ میں شریک ہیں، آپ کے بھائی بھی میدان جنگ میں شریک ہیں، آپ کے باپ بھی میدان جنگ میں شریک ہیں. انسان کو سب سے زیادہ قریبی یہ چار رشتے دار ہیں، باپ، بیٹا، بیوی کے لیے شوہر اور باپ.
یہ 4 رشتہ دار یہ سب سے زیادہ قریبی ہیں. آپ کو جب یہ پتا چلا نا کہ معاذ اللہ سرکار شہید ہو گئے تو آپ خبر لینے کے لیے چادر اور آپ میدان احد کی طرف صحابہ سے پوچھتی جا رہی پریشانی کے عالم کہ ما فعل رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری سرکار کا کیا حال ہے, یہ سرکار کو کیا ہوا. آپ میدان احد میں آئیں تو بتا دیا یہ صرف افواہ ہے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اتنی دیر تک چین نہیں آئے گا جتنی دیر تک میں اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھوں, اتنی دیر تک مجھے چین نہیں آنا. صحابہ نے کہا آپ کو لے کے چلتے ہیں. آپ چلی ہیں, کہتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے, اس کا دل بڑا کمزور ہے, لیکن یہ ایمان کی پاور ایسی پاور ہے, یہ عورت کو بھی ایسا دلیر کر دیتی ہے کہ 1450 سال بعد آنے والا مسلمان سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ آج کریل جوان اور کئی جوانوں میں اتنا حوصلہ نہیں, ایک عورت میں کیسا حوصلہ آیا. چلتی ہے, ایک شخص قریب آیا, قریب آ کے کہا بی بی تیرا بچہ انتقال کر گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے بتاؤ میری سرکار کا. یہاں ہوش اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے خبر آئی تھی سمجھ نہیں آئی کیا ہوا, تھوڑی سی مصیبت آئے تو کہتے ہیں آواز باختہ ہو جاتا, شعور کوئی نہیں. کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیے میری سرکار کہاں ہے. کہا جی سرکار اس طرف. تھوڑی سے آگے گئے, ایک بندہ اور آیا, کہا بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے بتائیے میری سرکار کہاں ہے. کہا جی سرکار ادھر ہے. تھوڑی دیر آگے گئی اور کسی نے آ کے بتایا بی بی تیرا شوہر انتقال کر گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے بتائیے میری سرکار کہاں ہے. کہا سرکار اس طرف ہے. تھوڑی سی اور آگے گئے, کہا تیرا باپ بھی انتقال کر گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سننا بڑا آسان ہے, یہ پڑھنا بڑا آسان ہے, لیکن ایسا حوصلہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, قرآن کی اس آیت کی تفسیر بعد میں سمجھ آتی ہے. تم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ان رشتوں کو قربان کر کے دیکھو. اللہ جبریل کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ جبریل کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. فرمایا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا میری سرکار کہاں ہے. کہا جی سرکار اس حجرے میں ہے. آئیں آ کے سرکار کے چہرہ انور کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد میری سرکار کو خبر ہو گئی تھی اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, اس کا بھائی بھی, اس کا شوہر بھی, اس کا باپ بھی شہید ہو گیا. میری سرکار نے تعزیت کرنا چاہی تو عرض کیا جان عالم آپ سلامت ہے تو خلصہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. حضور آپ سلامت ہے, کوئی غم نہیں, خنسہ تو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صبح 15 شوال المکرم ہے اور امیر مدینہ, امیر کائنات, امیر رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ, میرے استاد محترم اس سفر میں میرے ساتھ تھے, پچھلی دفعہ بھی وہ میرے ساتھ ساتھی تھے, ان کی بھی سید الشہداء کے ساتھ ایک الگ قسم کی عقیدت ہے. وہ کہتے تھے میں جب بھی آتا ہوں نا آ کے یہاں ضرور. میں نے کہا حضور کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جو کائنات کا کام بندے کا کسی جگہ نہیں بنتا, وہ آ کے سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کرے کہ آپ سرکار کے قریبی ہیں, حضور سے عرض کریں ہم وسیلے کے قائل ہیں. کہا جو بندہ حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں آتا نا, سرکار اسے خالی نہیں لیتا. اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے. میری سرکار جتنی زندگی سرکار حیات رہے, ہر بدھ والے دن سرکار پیدل میری سرکار حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لائے. آج بھی وہاں اہلیان مدینہ کا وہ معمول ہے کہ بدھ کے دن وہ با اہتمام ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں. زیادہ ہمارے پاکستانی لوگ عقیدت کے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آپ کو امیر مدینہ کہا جاتا ہے. آپ کی محبت کا انداز بھی اور آپ کی عشق رسول کا انداز. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ایک دن میری سرکار حتیم کعبہ میں بیٹھ کے نا لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے تھے, تو ابو جہل آیا اور آ کے ایک روایت میں آتا کہ اس نے کوئی جملے کہے, دوسری روایت میں آتا کہ اس نے آ کے سرکار کو کوئی تکلیف بھی پہنچائی, جسمانی تکلیف.
یہ خبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کو نکلے ہوئے تھے، آپ کو آپ کی لونڈی نے بتایا کہ آپ شکار کر رہے ہیں، آپ کے بھتیجے پر ابو جہل نے یوں ظلم کیا، محبت تھی۔ اب واپس آئے تو دیکھا کہ سرکار پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل اور امیر حمزہ کا بھی بڑا آپس میں یارانہ تھا۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ، میں نے 2-3 دفعہ نا وہاں مزار اقدس پر بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا تو استاد صاحب فرمانے لگے یہ ایسی بارگاہ ہے کہ نام بھی لینا ہے تو ادب کے ساتھ، اور ماننے لگے جب بھی نام لینا ہے امیر مدینہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارا تو سارا کام ہی ادب کے اندر ہے۔ تو آپس میں بڑا یارانہ تھا کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، وہی پارٹی تھی۔ تو جب حضرت سید الشہداء نے آ کے دیکھا کہ میری سرکار غمگین ہے، ابو جہل نے کیا کیا، سرکار کو باتیں سنا کے نہ آ کے حرم کے سین میں اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھ کے نا وہ آپس میں ہاتھوں پہ ہاتھیں مار کے نا وہ باتیں کرنے جیسے میں نہیں سنا وہ کیا کیا ہم نے، وہ کیا کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نا تو آپ کی کنیت تھی ابو عمارہ، تو آپ کی آنکھیں بڑی ہوئی ہیں، پتہ چل جاتا بندہ غصے میں ہے۔ ابو جہل کے ساتھ والے نے کہا بھئی ابو ہمارا خیر نہیں ہے، وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے، کہا اس کی آنکھوں میں خیر نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے کمان آتے ساری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آیا، آپ کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یارانہ بڑا پکا تھا، آپ کے وہ ابو جہل کے سر میں مارا، اب سر پڑ خون نکلنے لگا۔ اب لوگ بھی پریشان ہیں، بندہ ہماری پارٹی کا ہے، وہ یہ آج دوسری طرف سے رہا ہے، نہ کوئی ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، ہوا کیا ہے، ماحول خراب ہونے لگا۔ تو ابو جہل سمجھ گیا کہ مسئلہ خراب ہے، بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا معاملہ کیا، بیٹھ جاؤ سارے، غلطی میری ہے، میں نے اس کے بھتیجے پر ظلم کیا، لیکن اب جسے کہتے ہیں مٹھی چوری، اپنا داؤ چلانا چاہا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء سے عرض کرنے لگا، امیر حمزہ وہ تو اس شخص کا ساتھ دے رہا ہے جو تیرے بابا حضرت عبد المطلب کی روایات کو ترک کر رہا ہے، ان کے دین سے انحراف کر رہا ہے، دین کا منحرف ہے۔ آپ نے کمال کا جواب دیا، جب اللہ ایمان کی دولت دیتا ہے اور یہاں سید الشہداء کی ایمان کی جو تقویت ہے، آپ کو ایمان کیوں نصیب ہوا؟ یہاں جو علماء نے باتیں لکھی ہیں، فرمایا آپ کو ایمان صرف اس لیے نصیب ہوا کہ آپ نے رسول اللہ کی وجہ سے غصہ کیا، اللہ کے رسول کی وجہ سے غصہ کیا، تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ انہوں نے کہا اس بندے کا ساتھ دے رہے ہو؟ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء نے فرمایا وہ اکیلا ہی ہے جو میرے بابا کے دینی نظریات کا وارث ہے۔ کہا تو اتنا ہی ہم تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آپ نے فوراً کلمہ کر کے بتایا، فرمایا تیری پارٹی ہونا سازی ہے، اتنی سی دیر لگتی ہے۔ سید الشہداء یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں کنبہ نہیں دیکھا گیا، میرا تو سارا کنبہ اس طرف ہے، ساری اشیاء ساتھ اس طرف ہے، لیکن فرمایا نہیں، ہاد اللہ و رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ آج ہم کروڑوں کی انداز میں موجود ہیں، لیکن وہ فتویٰ جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں دیا تھا، جو میری سرکار نے لے کر دیا، وہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ میدان احد میں جب جنگ مکمل ہوئی تو میری سرکار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلانے میں بھی حکمت، کتنے صحابہ تھے، کسی اور کا نام نہیں لیا، میری سرکار نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید قریب آؤ، عرض کی جانے آ رہا، فرمایا جاؤ میرے جا کے ساتھ کو دیکھو، اگر میرا ساتھ ملے تو جا کے ان سے سلام کہنا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں زخمیوں کے پاس ہوتا قریب میں حضرت ساتھ کے پاس آ گیا، میں پہنچا ہوں تو سانس سکر رہا، روح نکلنے کے قریب ہے، جسم پہ 70 زخم لگے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میری سرکار نے فرمایا تھا کہ زید حضرت ساتھ کے پاس جا کے میرا سلام پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب ہوا تو سانس نکل رہا تھا، میں نے جا کے سلام پیش کیا، میں نے کہا سعد تجھے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، تو حضرت سعد مسکرانے لگے۔
آج ہمیں مدینے سے بلاوا آ جائے تو ہماری خوشی کا انداز کوئی نہیں. وہ جسے سرکار سلام بھیج دے میں کہتا ہوں آج فرشتہ بھی حیران ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب کہتے ہیں کہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی، روح نکل رہی ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت سعد مسکرانے لگے، کہا میری سرکار کو جا کے میرا بھی سلام عرض کرنا. اور پھر حضرت سعد نے وہاں اللہ کے حضور کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول میں نے چھوٹی سی عبادت جہاد کیا ہے، میرا جسم زخموں سے چور ہے، اے میرے مولا جو ثواب تو نے مجھے شہادت پر دیا ہے وہ بھی میں تیرے رسول کو پیش کر دیا. شہادت کا ثواب بھی رسول اعظم کو پیش کر دیا. پھر وہاں آپ نے چٹھی لکھی، اس عالم میں آپ نے فتویٰ سنایا. حضرت زید کو کہا یہ میرا فتویٰ ہے، لکھ کے لے جاؤ، قیامت تک آنے والے بادشاہ شاہ کو سنانا. کہا جی کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا میرا یہ فتویٰ ہے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بتانا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے کسی ایک بندے کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی شخص نے میرے رسول مختار کے بارے میں کوئی گستاخی کی، رسول اعظم کے بارے میں کوئی جملے بولے، صرف ایک بندہ باقی رہ گیا اور وہ اکیلا بندہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش ہو، میرا رب اس سے پوچھے ہاں بھائی بتا تیرے ہوتے ہوئے فلاں جگہ فلاں بندے نے میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا مالک میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا تھا. حضرت سعد فرماتے خدا کی قسم میرا پروردگار اس ایک بندے کی عذر کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. میرا پروردگار فرمائے گا جب اتنے مر گئے تھے تو تجھے بھی نبی کی ناموس پہ مر جانا چاہیے تھا. مسلمانوں اگر میرا رب ایک بندے کی سفارش قبول نہیں کرے گا تو آج تو ہم اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. مجھے بتاؤ میرے سمیت کبھی اس طرف کوئی نبوت کا جھوٹے دعوے دار اٹھ رہا ہے، کبھی اس طرف کوئی نبوت کا جھوٹے دعوے دار اٹھ رہا ہے. مجھے پھر امام مالک کا فتویٰ یاد آ گیا. کسی نے حضرت امام مالک سے پوچھا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سرکار کی توہین کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا امت میں واجب ہے کہ سرکار کی توہین کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے. فرمایا اگر امت ایسا نہ کر سکے، اگر امت ایسا نہ کر سکے تو حضرت امام مالک نے فرمایا پھر ساری امت کو مر نہیں جانا چاہیے. اب وہ مقام ہے کہ مجھے آپ کو جینے سے بہتر ہے کہ مر نہیں جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرافات آخر ملک پاکستان میں ہیں اور ہم ملک پاکستان کے باشندے ہیں. رونے کے علاوہ، قرآنے کے علاوہ میرے پاس آسرا کوئی نہیں. جمعہ المبارک اس اجتماع میں میں تو رب کے حضور دعا مانگتا ہوں مالک کوئی تو ایسا حاکم عطا فرما جو اٹھ کر تیرے محبوب کے دشمنوں کو تکے دے کرے، جو مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کرے، جو اٹھ کے مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں انہیں واپس لوٹائے، جو ہمارا کھویا ہوا وقار، جو اسلام کے جھنڈے کو کائنات کا سب سے بڑا علم بنائے. تو اللہ مجھ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.